ہم سب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے اور ہم بھی اپنا نام مسلمانوں میں ہی شمار کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال کے جو فرمودات اور ارشادات ہیں ان پر ہم اور آپ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ہماری اور آپ کی زندگی پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہماری زندگی اور آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن، لائے ہوئی شریعت، لائے ہوئے پیغام سے خالی نظر آتی ہے. جب بات ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ڈنڈے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے. لیکن حقیقی اعتبار سے اگر ہماری زندگیوں کو کھنگالا جائے اور آپ کی زندگیوں کو کھنگالا جائے تو ہر موڑ پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا، آپ کی احادیث اور سنت کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. علماء کرام نے بتلایا دین کے 5 شعبے، آپ ان 5 شعبوں پر نظر ڈالیے. ہر شعبہ اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نظر آتا ہے. ہمارے وہ عقائد بن چکے ہیں جو اسلامی عقیدے نہیں ہیں. ہمارا وہ عقیدہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ آج ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنا گمان رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری پیغمبر ہے. آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے ان لوگوں کی جنہوں نے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے کالجوں میں تعلیم حاصل کی ہے. اگر آپ ان کو کھنگالئے تو وہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اس عقیدے کو ختم کر دیا، اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. نہ جانے کتنے لوگ مرتد ہو چکے اور وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ قادیانی کہیں آخری نبی مانا جاتا ہے اور کہیں آج کا موجودہ فتنہ جسے شکیل بن حنیف کے نام سے جانا جا رہا ہے، ہر شخص اسے مسیح موعود کے نام سے جان رہا ہے. وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. جو اسلام کا سب سے پہلا حصہ تھا جسے عقیدہ کہا جا رہا تھا، وہ عقیدہ ہماری اور آپ کی زندگی سے نکلتا چلا جا رہا. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور آخری رسول نہ مانے تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے میں 2 عقیدے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں وہیں آخری پیغمبر اور رسول ہیں. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص نہیں آئے گا. اگر اس طریقے سے ہمارے عقیدے مضبوط ہیں تو ہم نے دین کے پہلے شعبے پر عمل کیا ہے. لیکن اگر ہماری زندگی کھنگالی جاتی ہے تو عقیدے پہ ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر ہم پھسل جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہمارا مسلمان بھائی اس عقیدے کے خلاف کام کرنے لگتا ہے. ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو قرآن کریم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو ہماری زندگی اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے قیامت تک ایک بہترین قانون کی شکل میں، ایک سموِدھان کی شکل میں اس کے احکامات اور اس کے ضوابط ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ملے. ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس کی ہر بات، ہر آیت، ہر حرف اور ہر زبر زیر نقطہ جو کچھ بھی اس میں لگا ہوا ہے وہ سچا ہے. وہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں کی ہے.
آج بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہم اس پہ لکھتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم اسے پھر مٹاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر غلط ہو جاتا ہے، پھر اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر اپنے اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تقریباً 1500 سال پہلے یہ قرآن کریم نازل ہوا، نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں اس کے ایسے عقیدے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کتنی مرتبہ چھاپا گیا، ہو سکتا ہے کہیں زبر بدل گیا ہو سکتا ہے کہیں نقطہ بدل گیا ہو سکتا ہے کوئی لفظ حذف ہو گیا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترنے والی آخری کتاب ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق، یا کہیے جمہور علماء کے عقیدے کے مطابق، یہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر اور زیر اور پیش اور نقطہ سب کچھ صادق اور سچا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے عقیدے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر، مغربی تعلیمات کو حاصل کر کے، ہم دوسری تعلیمات کو حاصل کر کے، ہم اسلامی تعلیمات سے کمتر ہوئے اور اتنے کمزور ہوئے اور اتنے پیچھے ہوئے کہ ہم نے آخری کتاب جو ہماری زندگی کے لیے بہترین اللہ کی طرف سے قانون تھا، بہترین کتاب تھی، اس کے بارے میں ہم نے عقیدہ ہی ختم کر دیا۔ اسی قرآن کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کسی شخص کو ایسی بات کرنا کہ اس کے اندر کسی بھی طرح شک آ سکتا ہے یا آ چکا ہے یا کسی بھی طرح آنے کا امکان ہے، اس کے عقیدے کی کمزوری ہمیں اور آپ کے سامنے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ عقائد ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اسلام کا شعبہ ہے۔ اور دوسرا شعبہ عبادات کا۔ عبادات کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری اسلام لانے کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد، اللہ کو معبود ماننے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری رسول اور پیغمبر تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجیے کہ ہم بہت پہلے سے مسلمان ہیں اور آج ہماری اپنی زندگی، کسی کی 25 سال، کسی کی 30 سال اور کسی کی اس سے زیادہ 40 اور 60 اور 70 کراس کر چکی ہے، لیکن آج تک ہماری نماز درست نہیں ہوئی۔ آپ مغرب کی نماز میں اکثر و بیشتر سورہ معون پڑھتے ہوں گے، اسی کے اندر اللہ رب العزت و جلال نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک صحابی ہے، اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب مجھے بتلائیے اس ساہون لفظ کا مطلب کیا ہے۔ وہ صحابی بھی، وہ والد بھی صحابی رسول ہیں، اپنے بیٹے جو خود بھی صحابی رسول ہیں ان کو بتلاتے ہیں کہ اس ساہون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور اذان کی آواز اس کے کانوں تک جا رہی ہے اور وہ مسجد تک نہیں جا رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ ہلاکت کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو قرآن کریم کے اندر لکھا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے بس اپنے اوپر سے قرض اتار رہا ہے، اس کے فرائض، اس کے سنن اور واجبات اور اس کے آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی اسی وعید کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنی نمازوں کی کتنی درستگی کر سکے، ہم اپنی نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم کتنا تڑپ رکھتے ہیں نماز کے لیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، سب سے چہیتی اور پیاری اور لاڈلی بیوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مسجد کی اذان ہوتی تھی اور آپ کے کانوں میں اذان کے الفاظ آپ کے کانوں کے اندر پہنچتے تھے آپ مجھے پہچاننا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتی اور میں کہتی میں تو عائشہ ہوں، آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کون عائشہ؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں کہتی ابو بکر صدیق کے بیٹی۔ کہتے کون ابو بکر؟ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا حکم آ چکا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں سے
رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیا کرتے تھے۔ آج کی ایک چھوٹی سی بھی جھلک ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے، ذرا ہم اور آپ تصور تو کریں۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اوپر سچا اور پکا یقین رکھنے والے، کیا آپ کی نمازوں سے جو شغف تھا، جو آپ کی نماز سے محبت تھی، کیا اس کا ادنا سا بھی حصہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اور دل میں موجود ہے یا نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہر شخص اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، نمازیں فوت ہو جائیں تو فوت ہو جائے۔ اسی نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ عبادت ہے جس نے اس عبادت یعنی نماز کو قائم کیا، اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس نماز کو منہدم کر دیا، اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان صرف اور صرف آڑ کوئی چیز ہے تو وہ یہ نماز کی۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، غیر مسلم بھی نماز کے قریب نہیں آتے، اور ہم بھی مسجد کے قریب نہ آئے، نماز کے قریب نہ آئے، تو مجھے بتلایا جائے کہ ہمارے اور کافروں اور غیر مسلموں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کی جائے، تھوڑا سا حرج ہو 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں آئیں، اللہ سے برکت کی دعا کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یقیناً ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کے نغمے اور پیغام ہمارے لیے سنائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عبادات کے اندر سب سے اہمیت کے حامل جو عبادت ہے نماز، اس کی پابندی کی جائے۔ ذرا سی کوتاہی ہوتی ہے، آج سنت کے جگہ پر اگر کوئی چھوٹی سنت پر عمل کیا جائے، وہیں ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی دین سے محبت نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ چھوٹی چیز کے کرنے میں بڑی چیز جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت والجلال نے بہت تاکیدی حکم دیا ہو، ہم اور آپ اسے چھوڑ دیں۔ یہ عبادات کے اندر اس کے علاوہ دوسری چیز جو تیسری چیز آتی ہے، اس میں ہمارے معاشرت کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں، ہمارا بڑوں کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے افراد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، استاد اور ٹیچر کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، ایک عام انسان کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، اور ہمارے گھر کی بغل میں، ہماری دکان کی بغل میں، یا ہماری کسی سفر میں ہم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سواری کی بغل میں جس سیٹ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ معاملات ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آئے تو ہماری معاشرت صحیح ہے، جو دین کا تیسرا شعبہ۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنے دیجیے، برا نہ مانیے گا، برا لگے مجھے معاف کیجیے گا، میرا نوجوان ہر اپنے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اپنے جگری یار کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ ملتا ہے، اور جو ہی اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، ماں کے سے ملنے کے ساتھ، باپ کے ملنے کے ساتھ، بہن کے ملنے کے ساتھ، بیوی کے ملنے کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ملنے کے ساتھ اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ جو خوشی، جو کردار آپ نے غیروں کے ساتھ ادا کیا ہے، اس سے کہیں بہتر کردار آپ کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا کہ جو شخص اپنے والدین کے اوپر ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے نظر ڈالے گا، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صرف یہ بعید، صرف یہ جو بھی چیز اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ چیز ہمیں ملی ہے، صرف کہنے اور بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری اور زندگی میں اس کو داخل کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم گھر میں قدم رکھیں تو ہم اپنے گھر میں سلام کے ذریعے داخل ہو۔ آج اگر ہم یہاں سلام کریں گے، اپنے گھر والوں کو سلام کریں گے، اپنے دوستوں احباب کو سلام کریں گے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشاد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو کل قیامت میں اللہ رب العزت والجلال جنت میں ہم سب کو پہنچائے گا، اور وہاں بھی ہم ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ سلام کرنے سے کتنا دل خود
خود کا خوش ہوتا ہے اور کتنے اپنے گھر والوں کا خوش ہوتا ہے اور کتنے اعزاء اقربا اور دوست و احباب کا خوش ہوتا ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور نہ آپ ہمیں بتا سکتے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک میرے رشتے دار ہیں جو چچا لگتے، دلی کے اندر رہتے، وہ ایک مرتبہ اپنی ECM سے یہاں پر ادھر سے کہیں کانپور جا رہے ہوں گے، یہاں پر رکے اور وہ میرے گھر تشریف لے گئے۔ میں نے ان کی جتنی ضیافت ہو سکی کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگے اب میں چلتا ہوں، میں ایک سفر پر چل رہا ہوں۔ انہیں میں چھوڑنے کے لیے اپنے گھر سے آیا اور انہوں نے ٹھاکر دوارے پر اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی۔ اسی راستے سے میں نکلا، ان کے ساتھ چند لوگ مجھے جانتے ہیں۔ راستے میں کہیں نہ 2-3 لوگوں نے مجھ سے سلام کیا، زیادہ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، میں ان کا جواب دیتا رہا، وہ بھی جواب دیتے رہے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، ان سے سلام ہوا، مصافحہ ہوا، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے گھر پر فون کیا، جب بات کی، بھائی سے والدہ سے بات کی تو کہنے لگے کہ مجھے تو اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ جس وقت آپ کے لڑکے سے محلے والے نہ جانے کتنے لوگوں نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک عزیز ہے جس کو لوگ اتنی تعظیم دیتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ لوگوں نے سلام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں نہ جانے کتنے لوگوں سے ملتا ہوں، نہ جانے کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، میں ڈرائیور ہوں، ایک سے ایک بڑے آدمی کے پاس جاتا ہوں، کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، کوئی مجھے عزت نہیں دیتا۔ آج یہ چیز ان کو سمجھ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک میرے رشتہ دار اور عزیز کو نہ جانے کتنے لوگ عزت دیتے ہیں، سلام دیتے ہیں۔ میں اپنا واقعہ نہیں، بس صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص چند لوگوں کو سلام کے ذریعے ہی عزت دے دے تو لوگ خود بھی خوشی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور دور دراز تک اعزاء اقربا جو بھی ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی ہم نے اور آپ نے گزاری تو ہم جنت میں جائیں گے۔ وہاں پر بھی قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ تمہاری اور جنتیوں کی گفتگو بار بار سلام کے ذریعے ہوگی، رب بھی تمہیں سلام کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رب تم سے خوش ہو گیا ہوگا، کہا گیا سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تمہیں تمہارے رب رحم کرنے والے کی طرف سے۔ آگے کہا گیا کہ یہ جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ بتلایا گیا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ ان کا آپس میں ملنا اور جلنا، ملاقات کا وقت آپس میں سلام ہوگا اور پھر فرشتے بھی اسے سلام کریں گے۔ بتلایا گیا سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر ان اعمال کے نتیجے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، جن پر تم جمے رہے، ڈٹے رہے، جس کی بنیاد پر تمہیں سلامتی کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ رب کی طرف سے سلام آئے، آپس میں جنتی ایک دوسرے سے سلام کریں اور فرشتے آ کر کے ہمارے اوپر سلامتی کی دعا کرے تو وہ منظر کیا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بھرپور کوشش کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ تیسری بات ہے جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہے، اور چوتھی بات ہے معاملات۔ آج افسوس کے ساتھ کہنے دیجیے کہ آج مسلمانوں کے جتنے معاملات خراب ہیں اتنے کسی قوم کے خراب نہیں۔ آج ایک کپڑے کی دکان کرنے والا کپڑے کی دکان رکھے ہوا ہے، غیر مسلم ہے، اگر آپ اس کی کپڑے کی دکان پر جائیں اور اس سے کہیں مجھے کپڑا دکھائیے، ایک کپڑا پسند نہیں آیا تو وہ کہتا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے، دوسرا دکھایا تو وہ کہتا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے، آپ کو پسند نہیں آتا اور اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہے کہ بھائی مجھے معذرت سے مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی منشا کے مطابق اور چاہت کے مطابق آپ کو کپڑے نہیں دکھا سکا، آئندہ پھر موقع دیجیے، میں آپ کے منشا کے مطابق آپ کے لیے مال پیش کروں گا۔ یہ غیر مسلم کا کردار ہے، اور ایک طرف ہمارا مسلمان بھائی جو کپڑے کی دکان رکھے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز کی دکان رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے دکھائیے، ایک دکھایا، دو دکھائے، تین دکھائے، جیسے ہی وہ کہتا ہے پسند نہیں آیا چل نکل، لینا ہے نہ نہیں ہے چلے آئے۔ یہ کردار ہے ہمارا اور آپ کا۔ ایک غیر مسلم کا کردار دیکھیے اور ایک ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں معاملات کے اندر بہترین
بہترین طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا تھا، اور ہم رسول اللہ کے خلاف ورزی، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہی رسول اللہ سے عشق ہے؟ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ سمندر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چکن کا کاروبار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تجارت کے اندر دھوکہ دھڑی حرام ہے، تجارت کے اندر جھوٹ حرام ہے، تجارت کے اندر دغابازی حرام ہے۔ اگر آپ کے مال کے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ اسے واضح کیجئے اور بتلائیے کہ اس مال کے اندر یہ عیب ہے، میں نے اس کا ریٹ یہ لگایا ہے، یہ مال فرسٹ کوالٹی کا اور اعلیٰ درجے کا ہے، اس کا ریٹ الگ ہے، اس طریقے سے آپ بیچیے، جو بھی فائدہ ہوگا، منافع ہوگا، وہ حلال ہوگا، اور اللہ کی نظر میں یہ تجارت اور یہ بزنس اور یہ کاروبار اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے گا۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے آئے جو کمپٹیشن کی بنیاد پر چند روپے گھٹا کر وہ کہتا ہے میں 120 میں بیچوں گا، تو دوسرا اس سے 10 روپے کم کا بورڈ لگاتا ہے، تیسرا اس سے 10 روپے کم بورڈ لگاتا ہے، اور کم بورڈ لگانے کی وجہ سے وہ ترازو لاتا ہے جس میں 50 گرام یا 100 گرام کم تولا جا رہا ہے۔ کیا یہی تعلیمات ہے؟ کیا یہی دھوکہ دھڑی کے لیے ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کہلائیں گے؟ کیا اسی بنیاد پر ہم رسول اللہ کے سچے عاشق کہلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا ہے اور اندر سے سامان نکالا تو دیکھا کہ وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر سے سوکھا مال انہوں نے چڑھا رکھا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ معذرت کے ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، رات میں بارش ہو گئی، چھت ٹپک گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مال میرا بھیگ گیا تھا، میں نے اس کو چھپا دیا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس طریقے سے بیچنا، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا دھوکہ ہے۔ تم اچھے مال کو الگ کرو، خراب مال کو الگ کرو، اور دونوں کو ریٹ الگ کر دو، اور یہ کہو کہ یہ بات اس میں یہ عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے ریٹ الگ ہے، اس کے ریٹ الگ ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی اگر دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو اسلام نے اور شریعت نے منع کیا ہوگا، تو پھر یہی چیز ہماری اور اللہ کی نظر میں رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عبادت بنے گی اور اسی میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر شخص جو بھی ہے کاروبار کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو چاہیے اسلامی تعلیمات کے مطابق کرے، خواہ وہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، کسی سے قرض لیا ہو وعدے کے مطابق اسے لوٹایا جائے، کسی سے کوئی چیز عاریت پر لی ہو کام نکالنے کے بعد فوراً اس کو واپس کر دیا جائے۔ آج سب سے زیادہ کاروباری ہماری غفلت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہم نے عاریت پر لی، عاریت کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے بغیر کسی اجرت اور کرائے کے لیا ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں روزانہ اس طرح استعمال کی چیزیں لی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے میں اپنا کام نکال کر آپ کو واپس کر دوں گا، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کام پورا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو واپس کیا جائے، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ لیکن آج اس میں بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، ہمارا کام نکلنا تھا، جب تک ضرورت تھی تب تک ہم اس چیز کے محتاج تھے، اور جو ہی کام نکل گیا اس چیز سے ہماری اور آپ کی غفلت سامنے آ جاتی ہے، ہم اس چیز کو واپس کرنا اور لوٹانا بھول جاتے ہیں۔ یہ معاملات کی کمی ہے، اگر اس معاملات کو ہم نے درست کر لیا تو دین کا چوتھا شعبہ سدھر جائے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر ریا اور دکھلانے سے کوئی بھی کام کرے تو وہ فائدہ نہیں دے گا، اس میں ہمیں اور آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت و جلال کی رضا اور خوشنودی سامنے رہنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے یہ کام کیے تب تو یہ عبادت کہلائے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں وہ جواب دینا پڑے گا، اور کہیں اللہ نے کہہ دیا کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھی، جس کو دکھانے کے لیے تم نے ذکر و اذکار کیے تھے، جس کو دکھانے کے لیے تم نے تلاوت کی تھی، جس کو دکھانے کے لیے اپنے معاملات کو درست کیا تھا، میری رضا مقصود نہیں تھی، میری خوشنودی مقصود نہیں تھی، تو جاؤ اسی سے ثواب اور بدلہ لے لو۔ پھر ہم افسوس کے ہتھیلی ملتے رہیں گے اور اس وقت کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آج
ہمیں اور آپ کو ان عبادات پر اپنے آپ کو ابھارنا ہے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خواہشات کی اتباع کرنے سے بچانا ہے۔ ہمارا دل خواہ کتنا ہی کہے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن شریعت اسے غلط کہتی ہے، قرآن اسے غلط کہتا ہے، رسول اللہ کی احادیث اسے غلط کہتی ہیں، تو وہ غلط ہے، خواہ دنیا پوری مل کر یہ کہہ دے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ اس لیے خواہشات اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق ہے، تو وہ خواہشات کہلائیں گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو پھر ان تمام کو ترک کیا جائے گا۔ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، ہر معاملے میں ہم اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ آج ہم جسے قرآن نے جگہ جگہ پر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ خواہشات کی اتباع مت کرو، لیکن ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ نوجوان ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو یا ہمارے گھر کی عورتیں ہو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کو وہ بہت بہترین کام سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے نہیں اس لیے کہ ہمارا دل یہ بات گوارا نہیں کرتا، زکوٰۃ ہم دیتے نہیں اس لیے کہ دل مال کو اپنے پاس سے جانے پر راضی نہیں ہے، اور چوری ڈکیتی زنا سب کچھ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مال سے ہمیں بہت زیادہ تڑپ اور لگاؤ اور حرص ہے، اور غلط کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ ہر موڑ پر دیکھیے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر ہم نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی، خواہ وہ عقائد کے قبیل سے ہو، خواہ وہ عبادات کے قبیل سے ہو، خواہ وہ معاملات اور معاشرت کے قبیل سے ہو یا پھر اخلاص کے قبیل سے ہو، ہمیں اللہ کی عبادات کو سمجھ کر اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچانا ہے، خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو، خواہ وہ گناہ بڑا ہو۔ آج ہمارا ہر نوجوان گناہوں کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اسے یہی پتہ نہیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، کون سا ہمارا اور آپ کا مقصد تھا۔ ہر شخص اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم بڑے ہو جائیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، کاروبار میں حلال کو نہیں دیکھیں گے، کاروبار کے اندر دھوکہ دھڑی سے بچاؤ کو نہیں دیکھیں گے، بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، خواہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو یا اس کے مطابق ہو، اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ خاص زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آئے، ہمیں سب سے پہلے علماء سے ربط کر کے، یا ہم خود جانتے ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دین کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو چھوٹ رہا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جس پر ہم عمل پہلے سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے، اس کو کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ نیک کام کرنے کی توفیق اور سعادت آپ نے ہمیں بخشی ہے، اور اگر گناہوں سے ہم بچ جائیں تو ہم فوراً اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ گناہوں سے بچا لیا آپ نے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے آپ کا رحم و کرم ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی عبادات چھوٹ جائے، تو اس عبادت کو کرنے کے بعد گناہ سے فوراً توبہ کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ میں انسان ہوں، نسیان سے میں مشتاق ہوں، نسیان سے بھولنا میری فطرت کے اندر داخل ہے، میں بھول گیا تھا، غفلت ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر یہ غلط کام میں نے کر لیا۔ آپ تو غفار ہیں، آپ تو غفور ہیں، آپ تو تمام عیوب کو معاف کرنے والے ہیں، ان گناہوں کو، ان لفظشوں کو بھی معاف کر دیجئے، ان جو عبادات میں نے کی ہے ان کو قبول کر لیجئے۔ اگر اس طریقے سے ہماری زندگی گزری تو واقعی ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق عبادت کہلائے گی، اور انشاءاللہ کل اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارا اور آپ کا اور تمام مسلمان اور مومنین کا مقصود ہے جنت، اس میں ہم اور آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی وجہ سے دعا ہے رب کریم کہ اہل سنت زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔